السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. پچھلی ہم نے کلاس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ عربی کلام کے اندر مفرد ہوتا ہے اور مرکب ہوتا ہے. مرکب پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی مفرد پہ تمام باتیں ہوں گی. مفرد کے اندر 3 قسمیں بتائی تھی کہ اسم، فعل اور حرف. تو سب سے پہلے واٹ از اسم. اسم کو کہیں گے ہم ایک نیم، مطلب کہ کسی چیز کا نام. اس کا سب سے جو عربی کلام کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ اس طور پہ ہوتا ہے کہ یہ ناموں کے لیے آتا ہے. اسم کا اپنا معنی جو ہے وہ نام کا ہی ہے. جیسے بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے اندر اسم آتا ہے. اب اسی طریقے سے اب اسم کے اندر جو ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس وہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں. یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ گروپ پہ شیئر ہو جائیں گی. سب سے پہلی ایگزامپل ہے کتابن. اب ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ عربی کلام کے اندر زیر زبر پیش یہ جو ہوتے ہیں یہ چینج ہوتے ہیں ہر ایک نام کی پوزیشن کے اعتبار سے گرامیٹیکلی. تو یہ بہت ایک یونیک سی چیز ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ آگے جب ہم لوگ آگے انشاءاللہ درس کنٹینیو کریں گے تو اس کے اندر آپ کی یہ باتیں ساری سامنے آئیں گی، سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. ابھی فی الحال کتاب، یہ کتاب عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کو بک کہتے ہیں. اسی طرح ولد، اور ولد جو ہے وہ بوائے کے لیے آتا ہے. والد جو ہوتا ہے وہ باپ کے لیے آتا ہے. تو والد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ولد جو ہے وہ بوائے کے لیے آتا ہے. اسی طرح بیت یہ ایک ایگزامپل ہے اسم کی. ہاؤس کے معنی ہیں اس کے گھر. اور طالب یہ اسٹوڈنٹ، اردو میں بھی طالب کہتے ہیں، طالب. اور اسی طرح ماں یہ پانی کو کہتے ہیں مائے زمزم، آپ سب نے سنا ہوا ہے. جبل ماؤنٹین، اور مدرسہ اسکول. قلم پین، شجرہ ٹری، اور سما اسکائے آسماں اردو کے اندر. تو یہ سارے اسم کی ایگزامپلز ہیں، آپ لوگوں کے سامنے گزری ہیں. اب ہم تھوڑا سا موو آن کریں گے حرف کی طرف. حرف ایک طریقے سے کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں. ان کے اپنے میننگز تو نہیں ہوتے، لیکن جب یہ کسی نام کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ آ جائیں یا کسی فعل کے ساتھ آئیں گے تو یہ ان کے بھی معنی آ جاتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کے لیے ایگزامپل یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. من شر الوسواس الخناس، قرآن کے اندر آپ سب نے پڑھا ہے. تو من جو ہے فرام، اور الہ کہ یہاں سے چلیں گے تو خرجنا من البیت الی المسجد، گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف گئے. تو الہ جو ہے نا، اللہ، اللہ کی طرف. ٹو کے معنی میں ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے ان. فی البیت، ہم لوگ کہاں ہیں؟ فی البیت، گھر کے اندر ہیں. اور اسی طرح علی، آن. اچھا، اب علی کی ایگزامپل جیسے کہ ویسے تو آن آپ ایسے نہیں سمجھیں گے، جب یہ کسی سینٹینس میں آئے گا تو پھر یہ تب سمجھ میں آئے گا کہ اب جیسے کہ میں بولوں گا القطۃ علی الشجرہ، کہ جو بلی ہے وہ درخت کے اوپر چڑھی ہوئی ہے. تو اگر میں شجرہ بولوں گا اور قطہ بولوں گا تب سمجھ میں نہیں آئے گا. بیچ میں یہ اعلیٰ آئے گا تو یہ بتائے گا کہ یہ بلی درخت کے اوپر ہے یا درخت بلی کے اوپر ہے. تو اسی طریقے سے ان کہتے ہیں اباؤٹ، کسی چیز کے بارے میں. ان. اور با جو ہے یہ وتھ، یہ بائے کے معنی میں ہوتا ہے کہ ساتھ کے معنی ہوتے ہیں اس کے. وا جو ہے، واؤ جو ہے زبر کے ساتھ، فتحے کے ساتھ، یہ اینڈ کے معنی میں ہے. او جو ہے یہ اور کے معنی میں ہے. تو یہ ساری ایگزامپلز ہیں. انشاءاللہ ان ایگزامپلس کو ہے نا آپ لوگ کو میں ابھی انشاءاللہ صورت کے اندر ایک اس کی تھوڑی سی پریکٹس کروائیں گے. تو یہ سب آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ جو سامنے آپ کے سامنے قرآن میں آئے گئے الفاظ، تو آپ کو کم سے کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو تھرڈ چیز تھی فعل. فعل ورب کے طور پہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. عربی کلام کے اندر سب سے بڑی جو یونیک چیز ہے وہ یہ ہے کہ فعل کے اندر
جو اس کا ورب ہوتا ہے اسی کے اندر اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، مطلب کہ جو کام کرنے والا ہوگا نا اسی بندے کا اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی. ضمیر جو ہے یہ آگے انشاءاللہ بات ہوگی، آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ جائیں گی باتیں. یہ میں کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے ابھی صرف ورب کے طور پہ اس کو سمجھ جائیں. کتبہ ہی روٹ. اب یہ کتبہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. اسی طرح یکتبو یہ ایک پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یکتبو. یہ عربی کی ایک خاصیت ہے کہ اس کے سیگے. اب یہ کس طرح پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ پریزنٹ کا ہے یا فیوچر کا ہے؟ تو یہ ہمیں سینٹینس سے پتہ چلے گا. ہر چیز کی آپ کو وضاحت مل جائے گی انشاءاللہ، آگے آپ سب سمجھتے جائیں گے. یہ آپ لوگوں کو صرف میں سمجھا رہا ہوں. اب جیسے اکتب یہ یا پھر اکتب، یہ اکتب غلط ہے، اس کو اکتب ہی کرنا تھا. میں اس کو صحیح کر دوں گا اور آپ لوگوں کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. جلسہ بیٹھا، سیٹ ڈاؤن. قرأ ہی ریڈ. یذهب ہی گوز. ذهب ہی وینٹ. درس ہی اسٹڈیز. یدرس ہی اسٹڈیز. درس ہی اسٹڈیڈ. یدرس ہی اسٹڈیز. اذهب چلے جاؤ، یہ آگے کمانڈ، امر. تو یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں الحمدللہ، اسم فعل حرف. تو اب اس کی ایگزامپل ہم تھوڑا سا نا اس سورت کے اندر، سورۃ الناس کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے زوم کر لیتا ہوں. بسم اللہ. تو اس کے لیے ہم ایک پین ٹول لے لیتے ہیں. اسمارٹ شیٹ. اب جیسے ایک قل ہے، یہ قل جو ہے یہ قل فعل ہے. اسی طرح اعوذ، یہ اعوذ بھی فعل ہے. اب یہ با کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں برب الناس، تو یہ با جو ہے تھوڑا مائنڈ نہیں کرے گا آپ لوگ یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ میرے پاس جو اسٹائلس ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے. با جو ہے یہ حرف ہے. یہ حرف ہے. رب الناس، یہ رب جو ہے یہ اسم ہے. الناس کے اندر یہ الف لام جو ہے، یہ الف لام ایک اسپیسیفک میننگ کے لیے آتا ہے، اس کو آگے سمجھائیں گے. تو یہ ویسے تو نیم کے پورا ایک یہ الناس جو ہے پورا اسم ہے. اور ملک الناس یہ بھی اسم ہے. یہ دونوں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا مرکب مفید غیر مفید، تو یہ مرکب غیر مفید ہے. یہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. جو تیز سمجھنے والے ہوں گے ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا ان چیزوں کا. ملک الناس یہ دونوں جو ہیں مضاف الیہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ مرکب بن رہے ہیں. اس کی میننگ پہ آپ جب جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت سمجھ میں آئے گا. ابھی فی الحال میں میننگ پہ نہیں جا رہا، آپ لوگوں کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسم فعل حرف کے اعتبار سے یہ کیا کیا چیزیں. اب الہی جو ہے یہ الہی یہ بھی اسم ہے، اور الناس یہ پھر سے اسم آ گیا ہے. آپ لوگ جب یہ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن کے اندر جب آپ یہ چیزیں نوٹ کرنا شروع ہوں گے تو آپ لوگوں کو ایک بیسک جیسے ہوتا ہے نا کہ یار اب کم سے کم مجھے اگر اسکوائر، ٹرائنگل، ریکٹینگل، سرکل کا پتہ ہوگا تو پھر میں کمپلیکس شیپس کی طرف آگے بڑھ پاتا ہوں جیومیٹری کے اندر، میتھس کے اندر. اسی طرح انگلش کے اندر جب مجھے الف ABCD آتی ہے تو میں آگے پھر ورڈز کو تھوڑا سا اس کی فونیٹکس پہ جا کے ان کو تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں، اگرچہ پروننسیشن غلط کر لوں لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا اس کی مجھے ریڈنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح عربی کے اندر جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اسم فعل حرف کیا ہے تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا سمجھنے میں آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. من یہ حرف ہے، اور شر یہ اسم ہے. الوسواس یہ بھی اسم ہے. الخناس یہ بھی اسم ہے. الذی یہ بھی اسم ہے. یوسوسو یہ فعل ہے. یوسوسو فعل ہے. فی یہ حرف ہے. صدور یہ اسم ہے. الناس یہ اسم ہے.
من یہ حرف پھر سے آ گیا، اور جن، الجن، جن جو ہے یہ جمع ہے جن کی، اور یہ اس کا مطلب ہے جن، اور یہ اسم ہے۔ واو یہاں پہ حرف ہے پھر سے، اور الناس جو ہے یہ پھر سے اسم آ گیا۔ تو یہ سارے اسم حرف سب مل کے فعل سے کنیکٹ ہوتے ہیں، فعل کے ساتھ مل کے یہ ایک جملہ بنتا ہے۔ کبھی کبھار وہ جملہ جو ہے وہ پورا ایک چیز کے ساتھ مل کے پھر ایک اور جملے سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک اور جملے سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک میپ بنتا ہے، ایک خوبصورت سا ایک فریز بنتا ہے، جو عربی میں جو فصیح ترین کلام سمجھا جاتا ہے اس، اور کیونکہ عرب کے اندر جو لوگ تھے وہ اپنی زبان پہ بڑی فخر کرتے تھے، ان لوگوں کو اس کلام میں جو یہ اتنا یہ ہوا کہ یار یہ تو رب کی طرف سے، یہ تو اللہ کی طرف سے کلام ہے، یہ تو انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ اس عربی کلام کی مہارت، اس کی شان اور اس کی شوکت دیکھ کے یہ حیران و پریشان ہو گئے تھے، اور کہا کہ بھائی یہ جتنا پرفیکٹ کلام ہے یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو بہرحال بسم اللہ بھی آ گیا یہاں پہ، بسم اللہ کا بھی کر دیتے ہیں۔ با، بسم اللہ میں با جو ہے یہ حرف ہے، اسم، یہ اسم جو ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ وہ ہے اسم ہے۔ اسم کا اپنا معنی بھی نام کے ہوتا ہے، اسی طرح لفظ اللہ یہ بھی اسم ہے، الرحمن بھی اسم ہے، اور الرحیم بھی اسم ہے۔ یہ سب اسم 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 مل کے سارے یہ ہے۔ اور جو آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے کہ اسم بسم اللہ جو ہے یہ اصل میں ہوتا ہے ابدأ بسم اللہ،